عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل ونكبره تكبيرا. الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. وصلى الله تعالى عليه وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. وقال الله تبارك وتعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ألا من تعلم القرآن وعلمه وعمل بما فيه فأنا له سائق ودليل إلى الجنة. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن الله قد بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائیو، دوستو اور عزیزو، اللہ تبارک و تعالی آپ سب حضرات کو اپنی شایان شان بہترین بدلہ عطا فرمائے. میرے قاری محمد حنیف مالکی صاحب کی دعوت پر آپ علماء کرام، حفاظ کرام، قراء حضرات، عام خاص سب احباب تشریف لائے. اللہ آپ کو اپنی شایان شان اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے. یہ وہ مجلس ہے جس کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، ایک آدمی گھر سے نکلتا ہے اور اس پر تہامہ مکے کے پہاڑ کے برابر اس پر گناہ ہوتے ہیں، لیکن وہ نیک مجلس میں جاتا ہے، اللہ رسول کی بات سنتا ہے، پھر اس کا دل ڈر جاتا ہے اور وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، وہ اس مجلس سے اٹھ کر گھر کی طرف جاتا ہے اس حال میں کہ اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے فَلَا تُفَارِقُوا مَجَالِسَ الْعُلَمَاءِ. اے لوگو، ہرگز علماء کی مجلس سے دور نہ ہونا. فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَخْلُقْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ
بقعة اکبر علی اللہ من مجالس العلماء، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے روئے زمین پر علماء کی مجلس سے افضل اور بہتر جگہ کوئی نہیں بنائی۔ تو اللہ نے آپ کو آنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ کو اپنی شایان شان بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ قاری محمد حنیف مالکی صاحب ماشاءاللہ ہمارے شہر میں دین کی خدمت فرما رہے ہیں، بہت سارے ان کے شاگرد فارغ ہو چکے ہیں، قرات بھی سکھاتے ہیں اور حافظ بھی بناتے ہیں، اور یہی مقصد جو ہم سب کو اللہ نے دے کر بھیجا تھا، لا الہ الا اللہ، میرا اور آپ کا پہلا اور آخری سبق وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ آج کے زمانے میں کوئی کسی کے بول رہے فلاں اوپر فلاں ایسا، نہیں، ہمیں اللہ نے لا الہ الا اللہ دیا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے سوا کوئی بگڑی بنانے والا نہیں۔ ایک اللہ ہے، کائنات کا تنہا اکیلا اللہ مالک ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ نے اپنا تعارف کرایا ہے قرآن میں۔ سب سے پہلا میرا آپ کا سبق لا الہ الا اللہ ہے، اور ہماری خواہش ہے ہمارا آخری کلام بھی لا الہ الا اللہ ہو۔ اس لیے زندگی میں 24 گھنٹے زندگی میں یہی فکر ہو کہ بس زبان سے نکلے تو اللہ کی بڑائی کے بول نکلے کہ اللہ کے سوا لا الہ، کوئی الہ نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں۔ سارے نبیوں نے آ کر اسی کی دعوت دی ہے، قرآن ہمیں اسی کی دعوت دیتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ ہم نے آج اللہ کی بڑائی کے تذکرے، لوگوں کے تذکرے ہو رہے، فلاں ایسا فلاں ایسا، نہیں، مسلمان کا کام تو اللہ کے تذکرے۔ ہمارے اور آپ کے نبی دنیا میں تشریف لائے، خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کافروں کی آواز تھی، یہ بتوں سے کام ہوتا ہے، فلاں بت یہ کرتا ہے، فلاں بت بارش برساتا ہے، فلاں یہ کام کرتا ہے، فلاں بیٹیاں دیتا ہے، فلاں بیٹے دیتا ہے، یہ بت یہ کام کرتے ہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا لا الہ، نہیں، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اللہ کے سوا کوئی کام بنانے والا نہیں۔ آج ہماری امیدیں لوگوں سے بن گئی ہیں، فلاں یوں کر دے گا، فلاں یوں کر دے گا۔ قرآن ہمیں اسی کی دعوت دیتا، آؤ لوٹ آؤ اللہ کی طرف۔ اللہ خود اعلان فرما رہے ہیں، اننی انا اللہ، لوگوں میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی الہ کوئی نہیں۔ ہماری نظریں ایک اللہ پر ہوں، تنگی کے حالات ہوں یا آسانی کے حالات ہوں، مشکل کوئی پڑے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہی سبق پڑھایا تھا۔ پہلا سبق، یہ مخلوق کا ڈر دل سے نکالا، مخلوق سے امیدیں ختم ہو گئیں۔ جب صحابہ کی نظریں ایک اللہ پر جم گئیں تو 313 کھڑے ہیں، اس کے مقابلے میں 1000 کا لشکر کچھ نظر نہیں آ رہا۔ ادھر 60 آدمی ہیں اور ان کے مقابلے میں 1,00,000 سے زیادہ کا لشکر۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اس لشکر میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ پر قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم کو خالی واپس نہیں جانے دیتے۔ وہ کیسے بنے تھے وہ لوگ جن کے بیٹے ہر وقت تذکرے ہی ایک اللہ کے ہوں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بڑے بڑے صحابہ، حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں آؤ نؤمن بنا سعا، آؤ اللہ پر ایمان لے آئیں، آؤ اللہ کی باتیں کریں، آؤ ایمان کی باتیں کریں۔ آئے ہمارے دل مردہ کیوں ہو گئے؟ ہم مخلوق سے متاثر ہو گئے، فلاں یوں کر دے گا، فلاں یوں کر دے گا۔ نہیں نہیں، رب کی قسم اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اسی مہینے میں خلیفہ چہارم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی ہے، اور
بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی پر ایمان لائے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آخری وقت تھا تو اس وقت پہچان گئے تھے قاتل کو، اور خود فرمایا کرتے تھے مجلس میں بیٹھے کہ قاتل کو کس چیز نے روکا ہوا ہے مجھے قتل کرنے سے۔ پھر ایک مرتبہ آپ نکلنے لگے نماز کے لیے تو دو آدمی آ گئے تلواریں لے کر، کہنے لگے کس لیے آئے ہو؟ انہوں نے کہا ہم آپ کی حفاظت کے لیے باڈی گارڈ آئے ہیں، باڈی گارڈ حفاظت کے لیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کس سے حفاظت کرو گے، زمین والوں سے یا آسمان والوں سے؟ کہنے لگے ہم تو زمین والوں سے حفاظت کر سکتے ہیں، آسمان والے سے کون حفاظت کر سکتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے زمین والے اس وقت تک کچھ نہیں کر سکتے جب تک آسمان والے کا فیصلہ نہ ہو، جب تک اس کا فیصلہ نہ ہو۔ اور فرمانے لگے آدمی ایمان میں اس وقت کامل ہو سکتا ہے جب تک جو لوگوں کے پاس ہے اس سے امیدیں کٹ نہ جائیں اور اللہ پر اعتماد اور یقین نہ آ جائے، اس وقت تک ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ ہماری آج کی سب سے بڑی پریشانی کی وجہ یہ ہے ہم لوگوں سے امیدیں باندھ لی ہم نے۔ رمضان میں آپ نماز کے لیے نکل رہے ہیں، فجر کی نماز کے لیے آپ کو وار ہوا تلوار کا اور یہ سر پر وار ہوا اور اثر دماغ تک جا کر پہنچا ہے۔ رات کو اللہ کے نبی کی خواب میں زیارت ہوئی، اللہ کے نبی سے عرض کیا یا رسول اللہ لوگوں سے مجھے بڑی تکلیف پہنچی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا علی اب تمہاری تکلیفیں ختم ہونے والی ہیں، ہمارے پاس آنے کی تیاری کرو، ہمارے پاس آنے کی تیاری کرو۔ تو جب آپ پر تلوار کا وار ہوا آپ نے اپنے بچوں کو بلایا، حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور انہیں فرمایا اگر میں زندہ رہا تو میں اپنے وار کا خود ہی بدلہ لوں گا، لیکن اگر میں شہید ہو گیا تو پھر تم میری طرف سے بدلہ لینا، لیکن خیال رکھنا یہ دشمن ہے اسے زیادہ تکلیف نہ دینا، جیسے انہوں نے مجھ پر ایک وار کیا ہے ایسی ایک وار میں ہی گردن اتار دینا، زیادہ تکلیف نہ دینا۔ پھر اپنے بچوں کو وصیت فرمانے لگے میرے بچوں اللہ کے سوا کسی سے امید نہ رکھنا، ایک اللہ پر امید ہو، ایک اللہ کی طرف دوڑ ہو۔ صحابہ کی دوڑ لگی ہے ایک اللہ کی طرف، وہ مخلوق سے نہیں ڈرے، وہ مخلوق سے متاثر نہیں ہوئے، انہیں کسی مخلوق سے کوئی امید نہیں۔ جب یہ موتا کا میدان تھا اور غسان کا بادشاہ شرجیل کو بھیج کر 1,00,000 فوج کے ساتھ بھیج رہا ہے، ادھر مسلمانوں کی تعداد ہے 12,000 یا اس سے کم زیادہ تعداد ہے، اور ادھر صحابہ نے دیکھا 1,00,000 کا لشکر شرجیل لے کر آ رہا ہے، پیچھے سے غسان کے بادشاہ نے اور بھی لشکر بھیجا ہے، تو کچھ صحابہ کے دل میں کچھ ڈر پیدا ہوا۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے تقریر فرمائی اور فرمانے لگے اے لوگوں تمہیں کس چیز کا ڈر ہے؟ ہم کبھی تعداد کے بل بوتے پہ نہیں لڑے، ہم جب بھی لڑے ہیں اللہ پر توکل اور اعتماد کر کے لڑے ہیں۔ ہمیں مخلوق سے امیدیں چھوڑ دو، ایک اللہ پر نظر رکھو، وہ اللہ مدد کرے گا تو کوئی غالب نہیں آ سکتا، وہ اللہ مدد نہ کرے تو پھر کون ہے جو تمہاری مدد کرے۔ یہ سننا تھا کہ وہ سارے لشکر میں ہی ایک حرارت ایمان کی پیدا ہوئی۔ آج ہمارے ایمان کمزور کیوں ہوئے؟ ہم نے ہر مجلس میں مخلوق کے تذکرے کیے، مخلوق کی بڑائی بیان کی اور مخلوق کی ہم صفات بیان کرتے ہیں، اللہ کے تذکرے کوئی نہیں جو ساری کائنات کا رب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں اپنے بچوں سے اے میرے بچوں لوگوں سے کبھی امید نہ رکھنا، ایک اللہ سے امید رکھنا، اللہ امیدوں سے بھی زیادہ عطا کرتے ہیں۔ یہی ہمارے محترم حاجی عبدالوہاب صاحب رحمہ اللہ جب یہ بنگلہ دیش جانا ہوا تھا ان کا اور وہاں بیمار ہوئے تو وہاں سے جہاز کے ذریعے سے آپ کو لاہور لایا گیا، اسپتال میں تھے، کچھ دن تک بات کرنے کے قابل نہیں تھے، پھر جب بات کرنے کے قابل ہوئے تو سب سے پہلا کلام جو حاجی عبدالوہاب صاحب رحمت اللہ علیہ نے وہاں
اسپتال میں جو ساتھی موجود تھے ان کو دیا. ان کو کہنے لگے جاؤ لوگوں سے کہو مخلوق سے امیدیں نہ رکھنا, ایک اللہ سے امیدیں رکھو. رب کی قسم اللہ امیدوں سے بھی بڑھ کر دیتا ہے. آج ہماری مجلس میں یہی تذکرے شروع ہو گئے تو رب کی قسم پھر ایک اللہ سے ہوتا ہوا نظر آئے گا کہ یہ مخلوق کچھ نہیں, یہ تو خود مخلوق ہے. ایک مامون الرشید ایک خلیفہ گزرے ہیں, ایک آدمی کو ان سے کام پڑ گیا خلیفہ سے. تو خلیفہ تک پہنچنا مشکل کام, آج کے زمانے میں بھی کوئی اوپر تک پہنچنا چاہے تو مشکل. یہ پہلے یہ واسطہ یہ فلانے کو ایم پی اے تک پہنچو, پھر ایم این اے تک, پھر فلانے تک. تو وہ بادشاہ تک مامون الرشید تک پہنچنا مشکل ہوا. تو انہوں نے مامون الرشید کے ایک خادم کو جو ان کی خدمت کرتا تھا انہیں کہا میری آواز بادشاہ تک پہنچا دو, میں نے کوئی ان سے اپنی ضرورت پیش کرنی ہے. تو وہ جو درمیانے والے ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے پیسے کے بغیر کام ہی نہیں کرتے. ہمارے ملک کا بھی یہی رواج ہے, پیسے کے بغیر کام ہی کوئی نہیں. تو وہ خادم کہنے لگا میں بادشاہ تک تمہیں پہنچا دوں گا لیکن 200 درہم لوں گا. 200 درہم. کہنے لگے ٹھیک ہے. تو ایک دن مامون الرشید بیٹھا ہوا اچھی حالت میں خوش باش. تو خادم نے دیکھا, اپنے دل میں سوچا کہ یہ موقع اچھا ہے. انہیں کہنے لگے حضرت ایک آدمی ایک عرض رکھنا چاہتا ہے, اگر آپ کی اجازت ہو تو اسے بلا لوں. کہنے لگے بلا لو. انہوں نے اجازت لی. خلیفہ مامون الرشید اٹھا, وضو کیا, نماز پڑھنے لگا. نماز سے فارغ ہوا تو وہ خادم بھی اس آدمی کو لے کر آیا. جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا تو مامون الرشید کو اس نے دیکھا مصلی پر بیٹھ کر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہا ہے. تو اس آنے والے جو عرض لے کر آ رہا تھا اتنا اس پر اثر ہوا, اس نے جیب سے 200 درہم نکالے اور اس آدمی کو دے دیے اور ان کو کہنے لگا میرا کام ہو گیا. کہنے لگے بادشاہ سے تو کہو تمہارا کام کیسے ہو گیا, کہا تو نہیں ان سے. تو کہنے لگے یہ تو خود مانگنے والا ہے, مانگنے والا کسی کو کیا دے سکتا ہے, یہ تو خود مانگ رہا ہے. اور جس سے یہ مانگ رہے میں اس سے کیوں نہ مانگوں, جب وہ اس سے دے سکتا ہے تو مجھے بھی دے سکتا ہے. یہ کہہ کر 200 درہم دیے چلا گیا. مامون الرشید دعا سے فارغ ہوا, خادم کو دیکھا کہاں ہے تمہارا آدمی, کہاں ہے؟ کہنے لگے جی وہ تو چلا گیا. کہاں چلا گیا؟ کہ اس نے آپ کو دیکھا مانگتے ہوئے دعا مانگ رہے ہیں. وہ کہنے لگا یہ تو خود مانگنے والا ہے, مانگنے والا کسی کو کیا دے سکتا ہے, جس سے یہ مانگ رہا ہے میں اس سے کیوں نہ مانگوں, جب وہ اس سے دے سکتا ہے مجھے بھی دے سکتا ہے. مامون الرشید نے کہا جاؤ بات کر جاؤ, اسے ڈھونڈ کر لاؤ, وہ تو کوئی اللہ کا ولی ہے. اسے ڈھونڈ کر لائے اور مامون الرشید کے سامنے کھڑا ہوا. اس نے کہا کدھر گیا تھا؟ انہوں نے کہا جس رب سے تو مانگ رہا ہے وہ تیرا رب ہے تو میرا بھی رب ہے, تجھے دے سکتا ہے تو مجھے بھی دے سکتا ہے, تو میں اسی رب سے مانگنے گیا. مامون الرشید کہنے لگا اسی رب نے ہی میرے دل میں ڈالا ہے کہ میں تیری ضرورت پوری کر لوں. تو بھائیو ایک اللہ ہے دینے والا, ہماری مخلوق سے امید ہے. جس دن کٹ گئی رب کی قسم دنیا بھی آسان. ہمارا پہلا سبق بچہ پیدا ہوتا ہے, شریعت نے کہا پہلی آواز اس کے کان میں ڈالو اللہ اکبر اللہ اکبر. نہیں کوئی بڑا نہیں, ایک اللہ ہے بڑا, اسی کے بڑائی کے تذکرے ہوں. ایک کان میں آذان, ایک کان میں اقامت, اللہ اکبر اللہ اکبر. دن میں کتنی مرتبہ مؤذن 5 مرتبہ آذان دیتا ہے. ابتدا اللہ اکبر اللہ اکبر, مؤذن آگے یا اگر اقامت کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر, امام نماز شروع کرتا ہے اللہ اکبر. فرض ہو واجب ہو سنت ہو نفل ہو ہر جگہ اللہ اکبر. کس لیے کہ لوگوں کی امیدیں مخلوق سے کٹ جائیں, ایک اللہ سے امیدیں لگ جائیں. ایک اللہ سے تعلق بنا لے, اللہ کے سوا کائنات کا کوئی مالک نہیں. يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. اللہ بھلائی کا ارادہ کرے کوئی روک نہیں سکتا, اللہ برائی کا ارادہ کر لے نقصان کا ارادہ کر لے کوئی نقصان سے بچا نہیں سکتا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے اسی مہینے ولادت ہوئی ہے, باہر ایک آدمی آپ باہر نکلے, گھوڑے پر سوار ہوئے,
باہر نکلے تو ایک آدمی آگے آیا، اس نے گھوڑے کی لگام پکڑی، آگے سامنے آیا، گھوڑے کی لگام پکڑی اور کہنے لگا امیر المومنین میں ستاروں کا علم جانتا ہوں، ستاروں کا علم، میں نے حساب کتاب لگایا ہے کہ آپ اس وقت سفر کے لیے نہ نکلیں، یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے، سفر کے لیے نہ نکلیں نقصان دہ ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ جو نجومیوں کے پاس جاتے ہیں یا ایسے لوگوں کے پاس اور وہ یہ کہہ دیں کہ یہ کام ایسے ہوگا، آگے کی خبر دے دیں اور اس پر یہ آدمی ایمان لے آئے کہ ہاں یقین کر لے کہ ہاں ایسے ہی ہوگا، علماء نے لکھا ہے اسی وقت دل سے ایمان نکل جاتا ہے۔ کہ غیب کا ایک اللہ علم جانتے ہیں، اللہ ایک غیب کا علم جانے والے اللہ ہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں، اسی کو علم غیب ہے۔ یہ مخلوق کے باتوں پر یقین کر لینا، علماء نے لکھا ہے دل سے ایمان نکل جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جب اس آدمی نے کہا میں ستاروں کا علم جانتا ہوں، میں نے حساب کتاب لگایا، آپ باہر نہ نکلیں، باہر نہ نکلیں، نقصان دیں، سفر کے لیے نہ جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے زور سے اس کے سینے پہ ہاتھ مارا، پیچھے گرایا اور فرمانے لگے میں اس رب پہ ایمان لایا ہوں جو نفع نقصان کا مالک ہے۔ لا الہ الا اللہ، آج ہمارا لا الہ الا اللہ کچا ہو گیا، ہم نے لوگوں سے امیدیں باندھ دی، مخلوق سے امیدیں باندھ دی، مسجد کی طرف نہ آئے، اللہ کے سامنے نہ جھکے۔ میرے رب کی قسم آج بھی اللہ اسی قدرت کے ساتھ موجود ہیں جس قدرت کے ساتھ اللہ صحابہ کے دور میں موجود تھے، لیکن ہماری نظریں مخلوق پر چلی گئیں۔ ایک اللہ ہے نفع نقصان کا مالک۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے میں اس رب پر ایمان لایا ہوں جو نفع نقصان کا مالک ہے، اگر اس رب نے میرے لیے نفع لکھا ہے تو کوئی مجھ سے نفع روک نہیں سکتا، اور اگر نقصان لکھا ہے تو کوئی نقصان سے مجھے بچا نہیں سکتا۔ تو بھائیو آج سے نیت کر کے یہاں سے جائیں، انشاءاللہ ہر مجلس میں تذکرے کریں گے تو ایک اللہ کی بڑائی کے تذکرے، لوگ کہیں گے فلاں یوں کر دے گا، نہیں نہیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا، ایک اللہ سب کچھ کرتے ہیں۔ حالات کا بننا بگڑنا وہ اللہ کے ساتھ ہے، اللہ راضی ہو گئے تو رب کی قسم دنیا کے کام بھی بن گئے، آخرت کے بھی۔ ان وجدتنی وجدت کل شیء، اللہ کا اعلان ہے میرے بندو تمہیں میں مل گیا، تمہیں سب کچھ مل گیا۔ وَإِن فَقَدْتَنِي فَقَدْتَ كُلَّ شَيْءٍ، تم نے مجھے کھو دیا، مجھے گم کر دیا، مجھے ناراض کر دیا، تم نے سب کچھ کھو دیا۔ وَأَنَا خَيْرٌ لَكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، میرے بندو میں ہی تمہارے لیے سب چیزوں سے بہتر ہوں۔ تو بھائیو آج کے بعد تذکرے ہوں تو اللہ کام کیسے بناتے ہیں، اللہ کام کیسے بناتے ہیں، اللہ نے کلمے میں مجھے اور آپ کو سبق دیا۔ دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ، اللہ کے کام بنانے کا واحد راستہ ایک ہی راستہ ہے، وہ اللہ کے نبی کی غلامی ہے، وہ محمد الرسول اللہ کی غلامی ہے۔ اللہ کی قسم ہمارے کام بنیں گے تو نبی کی غلامی سے بنیں گے، ہمارے کام بگڑیں گے تو نبی کی غلامی نہ کرنے کی وجہ سے بگڑیں گے۔ محمد الرسول اللہ ہمیں اسی کا درس دیتا ہے، ایک ہی ہیں جن کو اللہ نے چنا ہے، جن کو منتخب کیا، جن کو ساری کائنات میں سب سے افضل بنایا۔ اِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْخَلْقَ، اللہ کے نبی نے فرمایا۔ ایک مرتبہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اس مجلس میں آئے تو کچھ غمگین پریشان، اللہ کے نبی نے پوچھا عباس کیا بات ہے؟ یا رسول اللہ ہم باہر جاتے ہیں، لوگ ہم سے اعراض کرتے ہیں اور یہ کافر کہتے ہیں تمہارے نبی کسی عالی گھرانے میں آتے تو ہم ان کی بات مان لیتے، کوئی سردار گھرانے میں ہوتے تو ہم ان کی بات مان لیتے۔ اللہ کے نبی کو غصہ آیا، آپ منبر پر تشریف فرما ہوئے، اللہ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں من انا، میں کون ہوں؟ سب نے کہا انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ کا بیٹا عبد المطلب کا پوتا۔ ان اللہ خلق الخلق، اللہ نے ساری مخلوقات کو بنایا، ان میں سے سب سے افضل مخلوق انسانوں میں اللہ نے مجھے پیدا کیا۔ فجعلہم
فرقتین، پھر ان کے گروپ بنائے، کسی کو عرب بنایا، کسی کو عجم بنایا. فجعلنی فی خیرہم فرقہ، اللہ نے سب سے بہترین گروہ عربوں میں پیدا کیا. فجعلہم قبائل، پھر آگے اللہ نے ان کے قبیلے بنائے، قبیلے بنے. فجعلنی فی خیرہم قبیلہ، اللہ نے سب سے بہترین قبیلہ قریش میں مجھے پیدا کیا. فجعلہم بیوتا، پھر اللہ نے آگے ان کے خاندان بنائے. فجعلنی فی خیرہم بیتا، پھر اللہ نے مجھے سب سے بہترین خاندان بنو ہاشم میں پیدا کیا. فانا خیرکم ابا و نفسا، لوگو میں باپ دادا کے لحاظ سے بھی عالی شان ہوں، سب سے افضل ہوں، اور میں جان کے لحاظ سے بھی سب سے افضل ہوں. جان کے لحاظ سے بھی سب سے افضل، خاندان کے باپ دادا کے لحاظ سے بھی. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ نے محبوب کو چنا، ان کے لیے خاندان کو چنا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرقہ بن الیاس بن مزر بن نظار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیصہ بن سلامان بن عود بن بود بن کموال بن عبی بن عوام بن ماشد بن حزا بن بلداز بن یدلاف بن طابح بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن ابکر بن عبید بن الدعا بن حمدان بن سمبر بن یسربی بن یحزن بن یلحن بن عرعوا بن عیسی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحس بن زارے بن سمی بن مزی بن عوض بن ایرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام بن طارح بن ناحور بن سروج بن رو بن فائل بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح علیہ السلام بن لامک بن متوشالح بن اخنول ادریس علیہ السلام بن یرد بن ملحلئیل بن کینان بن آنوش بن شیس اور بن آدم علیہ السلام. یہ نبی ہیں جن کے طریقوں سے اللہ کام بناتے ہیں، صحابہ کے بنے ہیں. ہم صحابہ کا نام لیتے ہیں، اہل بیت کے کام بنے ہیں، ہمارے کیوں نہیں بنیں گے؟ ہمارے استاد محترم مولانا احسان الحق صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، فرمانے لگے لوگ کھڑے ہوتے ہیں الیکشنوں میں، لوگ ان کے گیت گاتے ہیں، کوئی کسی کی بڑائی بیان کر رہا ہے، کوئی کسی کی. کیا ہم اللہ کی بڑائی، اور پھر وہ لوگ جن کے وہ گیت گاتے ہیں وہ ان کو کھانے بھی کھلاتے ہیں، ان کے کام بھی بناتے ہیں. یا ہم اللہ کے گیت، اللہ کے آواز بلند کریں گے کہ کام بنانے والا اللہ. ہم لوگوں کو کہیں گے نبی کی غلامی میں زندگی بنتی ہے، نبی کے طریقوں سے زندگی بنتی ہے. ہمارے استاد محترم مولانا احسان الحق صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرمانے لگے لوگوں کی بڑائی کوئی بیان کرے وہ انہیں کھانے کھلائے، جو رب کی بڑائی بیان کرے گا کہ اللہ بھوکا سلائے گا. جو نبی کی بات کرے گا ہر جگہ پر ہمارے نبی کے طریقوں میں کامیابی ہے. رب کی قسم یہ صحابہ نے کر کے دکھایا ہے. نبی کی غلامی میں وہ طاقت ہے جو کسی چیز میں کوئی نہیں. ہم نے آج نبی کی زندگی چھوڑ دی ہے. ہمارے حالات چیزوں سے نہیں بنتے، ہمارے حالات ملکوں سے نہیں بنتے، ہمارے حالات دنیا کے نقشوں سے نہیں بنتے. رب کی قسم نہ ڈالر کی وجہ سے ہمارے حالات خراب ہوئے ہیں، نہ بنیں گے. نہ چیزوں کے سستا مہنگا ہونے سے حالات بنتے ہیں، نہ بگڑتے ہیں. نہ پیٹرول کے سستا ہونے سے حالات بنتے ہیں، نہ مہنگا ہونے سے خراب ہوتے ہیں. قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں، بہت سارے علماء کرام و حفاظ کرام بیٹھے ہوئے، یہ معصوم بچے بیٹھے ہوئے جنہوں نے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کیا. قاری محمد حنیف مالکی صاحب کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. قرآن میں اللہ واضح اعلان فرما رہے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. اللہ فرما رہے ہیں جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا. اور علماء تشریف فرمائے، مفسرین، علماء مفسرین نے لکھا ہے اس ذکر سے مراد قرآن ہے اور صاحب قرآن ہے. قرآن سے اعراض. عام طور پر بچوں کو ہم وہاں مدرسے میں بھیجتے ہیں جہاں بچہ سکول میں نہ چلے، چلو ایک کو مدرسے داخل کراؤ. اور اللہ کی شان کن ذہن بچے بھی یہاں سے قرآن اپنے سینے میں لے کر نکلتے ہیں اور
پوری دنیا میں قرآن کی تعلیمات کو عام کرتے ہیں۔ قاری محمد حنیف مالکی صاحب کو بھی اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، وہ ایک کرائے کے مکان میں بیٹھ کر بچوں کو قرآن کی تعلیم بھی دے رہے ہیں، ان کے کھانے کا بھی بندوبست، ان کی رہائش کا بھی بندوبست سارا خود ہی اپنے ذمہ، یہ اتنا بڑا پروگرام بھی اپنے ذمہ۔ وہ فرمانے لگے میں اکیلا ہوں، میں نے کہا آپ اکیلے نہیں، آپ کے ساتھ سارے لوگ ہیں، آپ کی محبت میں آئے ہیں۔ تو یہ کس لیے کہ یہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، مفسرین نے لکھا ہے اس ذکر سے مراد جس نے قرآن سے اعراض کیا، جس نے قرآن سے اعراض کیا۔ آج کا نوجوان 2 بجے 3 بجے تک سوشل میڈیا پہ بیٹھا ہوا ہے، نہ فجر کی نماز نہ قرآن کی تلاوت۔ پہلے زمانے میں بہت سارے مسجدوں میں، اب تو یہ ترتیب ہی نظر نہیں آتی، کئی مسجد میں جاتے ہیں فجر کی نماز کے بعد پہلے قاری صاحب بچوں کو قرآن پڑھاتے تھے، پورے محلے میں آواز آتی تھی۔ اب تو کہیں آواز سنا ہی نہیں دیتی کہ قرآن سے اعراض ہو گیا۔ بہت سارے نوجوان تبلیغ میں وقت لگاتے ہیں اور وہ پھر کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو دعائے قنوت بھی نہیں آتی، ہمیں تو نماز جنازہ بھی نہیں آتی۔ پہلے زمانے میں چھوٹے تھے تو قاری صاحب مسجد میں سب بچوں کو قاعدہ پڑھاتے، پھر اس کے بعد ساروں کو مسجد کے سین میں کھڑا کر کے ان سے نماز بھی پڑھواتے تھے، دعائے قنوت بھی، نماز جنازہ بھی۔ اس لیے قرآن پڑھا جاتا تھا، پڑھایا جاتا تھا، بچوں میں بھی قرآن تھا، عورتیں بھی گھروں میں تلاوت کرتی تھی، صبح صبح اٹھ کر مستورات بھی سب سے پہلے کام قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے گھر میں۔ اب تو نہ گھر میں وہ منظر ہے نہ مسجد میں منظر ہے، جہاں قرآن سے اعراض ہوگا اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اللہ فرما رہے ہیں ہم ان کی دنیا کی زندگی تنگ کر دیں۔ تو آج سے یہ مجمع تو کم از کم نیت کر کے اٹھو، انشاءاللہ روزانہ صبح کی نماز پڑھنے کے بعد قرآن کی تلاوت کریں، کرتے ہیں وعدہ انشاءاللہ۔ اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں، صبح صبح ان کو بھی مستورات سن رہی ہیں، ان سے بھی گزارش ہے گھروں میں قرآن کی تلاوت کریں۔ جس دن ہمارے گھروں میں، مسجدوں میں، بلکہ ہم یمن جانا ہوا تبلیغ کے سلسلے میں، وہاں تو ریڈی والا بیٹھا ہوا ہے وہ بھی قرآن پڑھ رہا ہے، ٹیکسی ڈرائیور بیٹھا ہوا ہے کوئی نہیں ہے، بیٹھا ہوا قرآن پڑھ رہا ہے۔ لیکن ہمارے جو قرآن کا وقت تھا وہ موبائل نے لے لیا، سوشل میڈیا پہ 4-4 5-5 گھنٹے مسلسل بیٹھے رہتے ہیں، کسی چیز کی پرواہ نہیں، لیکن آدھا گھنٹہ 10 منٹ قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی۔ اللہ فرما رہے ہیں جس نے میرے ذکر سے قرآن سے اعراض کیا۔ اور دوسرا علماء مفسرین نے لکھا ہے اس ذکر سے مراد صاحب قرآن ہے، صاحب قرآن، نبی کی زندگی، جس نے نبی کی زندگی سے اعراض کیا۔ اللہ فرما رہے ہم دنیا کی زندگی تنگ کر دیں۔ لوگ کہتے ہیں پیٹرول مہنگا ہو گیا اس لیے حالات خراب ہو گئے، اور میں کہتا ہوں نہیں، بے نمازی زیادہ ہو گئے اس لیے حالات خراب ہو گئے، سود عام ہو گیا اس لیے حالات خراب ہو گئے، جھوٹ عام ہو گیا اس لیے حالات خراب۔ مظفرگڑھ کے بازار میں کئی جاننے والوں سے میں نے پوچھا، میں نے کہا اس بازار میں تمہیں کوئی ایسا بھی نظر آتا ہے جس نے جھوٹ بول کر کبھی سودا نہ بیچا ہو؟ وہ دکاندار کہتے ہیں ہمیں تو نظر نہیں آتا۔ تو بھائیو جہاں جھوٹ زیادہ ہو، جہاں ظلم انتہا کو پہنچے، جہاں ماں بہنوں کی عزت کو تار تار کیا جائے، ظلم جہاں بھی ہوگا وہاں کبھی خوشحالی ترقی نہیں آ سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے تو فرمایا اگر فاطمہ بنت قیس کے بجائے فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیتا۔ اسلام کا قانون سب کے لیے برابر ہے۔ تو جب نبی کی زندگی سے اعراض، آج جھوٹ بولتے ہوئے کبھی خیال نہیں آتا کہ اللہ کو بھی جواب دینا ہے، نبی کو بھی جواب دینا ہے۔ نماز چھوڑتے ہوئے کبھی خیال نہیں آتا اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ نبی کی زندگی سے اعراض، نبی کی زندگی سے اعراض، اس لیے تو ہمارے حالات خراب ہو گئے۔ تو آج سے بھائیوں یہ مرد بھی، یہ مستورات بھی ساری آج سے جو سن رہی ہیں، آج سے نیت تو کر کے اٹھے۔ یہ ذکری سے علماء مفسرین نے 2 چیزیں مراد لی ہیں، ایک قرآن ہے اور ایک صاحب قرآن ہے۔ صاحب قرآن اللہ کے نبی کی مبارک زندگی سے اعراض ہوا، ہمارے حالات خراب ہو گئے۔ آج سے نیت کر کے اٹھیں انشاءاللہ روزانہ قرآن کی تلاوت بھی کریں گے اور ہر کام اپنے محبوب کے نبی کے طریقے پر کریں۔ نہیں پتا تو علماء سے پوچھیں،
طریقہ کیا ہے؟ کاروبار کریں، ملازمت بھی کریں، زراعت بھی کریں، جو شعبہ اپنائے ہوئے علماء سے پوچھیں یہ میرے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے، حلال ہے یا حرام ہے۔ ہاں لوگوں کی دیکھا دیکھی نہیں، فلاں بھی تو کر رہا ہے، نہیں نہیں، ہم نبی کا کلمہ پڑھ کے نبی کی غلامی کا اقرار کر چکے ہیں، ہم نے وہ کرنا ہے جو اللہ کے نبی ہمیں بتا رہے ہیں، جو علماء نے ہمیں بتایا، مفتیان کرام نے ہمیں بتایا، ہم وہ کریں، ہم وہ نہ کریں جو لوگ کر رہے ہیں۔ وہ یہ فلاں بھی تو ایسے کر رہے ہیں، وہ یہ فلاں مولوی صاحب بھی تو ایسے کر رہے ہیں۔ کیا ہمارے لیے معیار کوئی مولوی صاحب ہیں، کوئی اور ہیں؟ نہیں نہیں، محمد الرسول اللہ پڑھنے کے بعد ہمارے لیے معیار ہیں، زندگی کا نمونہ ہے تو ایک اللہ کے نبی۔ تو کم از کم ہم تو نیت کر کے اٹھیں، اپنے کاروباروں کو، اپنے پیشوں کو، اپنے تجارت کو نبی کے طریقے پر لے کر آئیں۔ 24 گھنٹے کی زندگی صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک، جس دن نبی کی غلامی پر آئے گی، رب کی قسم اللہ دنیا کے کام بھی بنائیں گے، آخرت کے بھی بنائیں گے۔ تو بھائیو آج نیت کرو، یہ قرآن کی یہ مدرسہ حسین ابن علی اور یہ اس مہینے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ولادت بھی ہے، تو یہ مدرسہ بھی اسی محنت میں لگا ہوا ہے، لوگوں کو اللہ کا تعارف کرانا، لوگوں کو نبی کے فرمان پر لے کر آنا۔ قرآن ہمیں اسی کی دعوت دیتا ہے، قرآن اسی کی دعوت، اور نبی کے طریقے اپنا لو، دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ آج سے کم از کم ہم سب نیت تو کر کے اٹھیں، انشاءاللہ اپنی زندگی کی ترتیب اپنے پیارے نبی کے طریقوں پر لے کر آئیں گے۔ یہ تبلیغ کی محنت اسی کی محنت ہے۔ اس زمانے میں اللہ کی قسم یہ تبلیغ والے جو پھر رہے ہیں کس لیے؟ اسی لیے کہ آؤ اپنی زندگی بدلو۔ زندگی میں جب تک اعمال نہیں ہوں گے، جب تک اللہ سے تعلق نہیں ہوگا، نہ ڈالر ہمارے کام بنا سکتا ہے، نہ چیزیں ہماری کام بنا سکتی ہیں، بلکہ یہ تو پریشانی ہی ہے۔ کتنے لوگوں کو دیکھتے ہیں سوئٹزرلینڈ، بہت ساری جماعتیں گئی ہیں سوئٹزرلینڈ میں بھی، انہیں لگے سب سے خوبصورت ملک، مالدار ملک، لیکن سب سے زیادہ خودکشی کے اڈے وہاں بنے ہوئے ہیں۔ ان چیزوں میں سکون نہیں ہے۔ ڈالر سے ہمارے کام نہیں بنیں گے، چیزوں سے نہیں بنیں گے، ہمارے کام تو نبی کی غلامی سے بنے ہیں۔ ہم سب جگہ یہ آواز لگائے، لوگ کہیں گے حالات خراب ہو گئے، چیزیں مہنگی ہو گئی، ہم کہیں گے نہیں، نبی کی سنتیں چھوٹ گئی ہیں اس لیے حالات خراب ہو گئے۔ تو بھائیو یہ مدرسے کی محنت ہے یا مسجد کی یا تبلیغ کی محنت، یہ اسی کی محنت ہے کہ ہم اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنائیں۔ تو آج سے نیت کریں، ایک تو یہ مدرسہ ماشاءاللہ کرائے کے مکان میں ہے، تو ان کے ساتھ بھی سارے محلے والوں سے میری طرف سے، یہ ان کی طرف سے نہیں بلکہ میری طرف سے گزارش عرض ہے کہ ہم سب ان کے ساتھ جتنا ہو سکے تعاون کریں، جن چیز کی ضرورت ہے وہ کر سکتے ہیں تو وہ کریں، اور باقی خود بچوں کو یہاں تعلیم کے لیے بھیجیں۔ الحمدللہ بڑی محنت سے پڑھا رہے ہیں ہمارے مولانا عبدالستار صاحب طوبہ مسجد والے، وہ بھی تشریف لائے ہوئے، ہر سال مقابلہ کرواتے ہیں قرات کا۔ ہمت حوصلہ ہے ان کا کہ اس زمانے میں، حالانکہ یہ قرات کے مقابلے اب بہت کم ہو گئے، لیکن قرآن کو جو ہے ان کی قرآن کی ترقی ہو اور قرآن کا شوق بڑھے، اس کے لیے وہ قرات کا مقابلہ کرواتے ہیں۔ تو الحمدللہ قاری انیف صاحب کے شاگرد بھی اس میں نمایاں پوزیشن لیتے ہیں، یہ ان کی جو ہے کارکردگی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ تو آپ اپنے بچوں کو وہاں بھیجیں اور خود تبلیغ کی محنت کے لیے اللہ کے راستے میں نکلیں۔ اللہ کی قسم یہ تبلیغ کی محنت اس وقت احسان عظیم ہے، اپنا مال اپنی جان لگا کر لوگوں کو اللہ کے ساتھ ملانا، اس سے بڑھ کر اس وقت احسان عظیم کوئی نہیں۔ تو آپ سب سے گزارش ہے تبلیغ کے لیے بھی وقت نکالیں، اور جمعرات کے دن ہمارے مسجد نور ہے علی پور روڈ پہ، بہت سارے احباب گئے ہوئے ہیں، جو نہیں گئے تو ہر جمعرات نیت کریں، کوشش کریں کہ وہاں مرکز میں حاضر ہوں، وہاں بزرگوں کے علماء کے بیانات ہوتے ہیں، باہر ملک سے بھی جماعتیں آتی ہیں ان کے بیانات بھی ہوتے ہیں، تو نیت کریں کہ انشاءاللہ ہر جمعرات کم از کم وہاں حاضر ہوں۔ کرتے ہیں نیت انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو قرآن پڑھنے اور پڑھانے اور قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔